بہت بڑا گڑھ تھا، اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے. تو اس اعتبار سے، اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت وہ ہم ہے. اب انہیں معزول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا وہ بہت زیادہ یوں سمجھیے ایگریڈ، سب سے زیادہ جن کو غضب پہنچا ہے حضور کے دست مبارک سے، وہ یہودی تھے. لہذا ان کا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت حسین. اب اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے، یہ جو رد عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا، اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خامخواہ کی کہانی ہے، کہ ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے خلافت میں مدینے میں آ گیا. ٹھیک، اس کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی مثال میں ساتھ دے دوں آپ کو. پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا. سینٹ پال جسے دنیا جانتی ہے، اس کے نام توحید کو تسلیث میں بدل دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توحید کی تلقین کر کے گئے، توحید ختم، تسلیث ختم، جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے، اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس ہو گئے، تسلیث. نمبر 2، شریعت موسوی کو ثابت کر دیا. لہذا اب پالیزم جو ہے کرسچینٹی نہیں رہی، وہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی کے اوپر لاگو رہے گی، نافذ رہے گی، ثابت کر دیا. نمبر 3، اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا، جنٹائلز یا گوئنز کے اندر غیر یہودیوں. حالانکہ حضرت مسیح کہہ رہے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے خطاب کرنا ہے، اور میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. اب آپ دیکھیے حضرت مسیح کے فوراً بعد اور حضرت مسیح کی زندگی کے دوران جب تک کہ وہ موجود تھے، وہ بدترین دشمن تھا حضرت مسیح علیہ السلام. بعد میں لبادہ اوڑھا، اور یہ کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مکاشفے میں مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں. اور پھر اس نے اپنے زہد اور دینداری کا جو بھی فراڈ تھا اس کے نتیجے میں اپنی حیثیت بنا لی، دین مسیحی کو بالکل ختم کر دیا. آج کہاں وہ دین مسیح؟ دی 100 کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرت مسیح دنیا کے اندر موجود تھے، عیسائیت کی حیثیت یہودیت ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی. یہودیوں کا ایک فرقہ، ایک جماعت. یہ سینٹ پال ہے جس نے اسے ایک مستقل مذہب کی حیثیت اختیار کی ہے. تو اس شوڈ بی کالڈ پالسٹ، اور یہ ایک آدمی کا کام ہے. اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرت مسیح کے فوراً بعد، رفع سماوی کے فوراً بعد. 1500 برس کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر، اصلاح مذہب، اور اس کی پشت پر بھی یہودی ذہن تھا. یہودی ذہن نے عیسائیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹس، اور پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے جس میں تفصیل نہیں جانا چاہتا. میری کتاب میں مفہوم ہے اس موضوع پر، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال، مستقبل، اس میں نے تفصیل کی. یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی، جیسے کہ علامہ اقبال نے مارکس بھی ایک یہودی تھا نا، تو ابلیس کی مجلس شورا میں بڑا پیارا شعر ہے، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر تباہ ہونے کو ہے اس کے جنون سے چاک چاک. یہ ایک یہودی فتنہ گر مارکس نے وہ تصور دنیا کو دیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر، بولشوک ریولیوشن، اور جو پھر آدھی دنیا تک پھیل گیا. آج سے 50 سال پہلے امریکہ کانپتا تھا، روس کے سامنے کھڑا ہوا کانپ رہا ہے، اس لیے کہ روس سائنٹیفک ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھے. اس کے ایسٹروناٹ پہلے گئے ہیں خلا کے اندر، امریکہ تو بہت پیچھے. بہرحال اس نے جس طریقے سے USSR کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جان لیجیے کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا مروز، ہر تباہ ہونے کو ہے اس کے جنون سے تاق تاق. اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر. آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت کوئی تھی، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علی خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی. سب سے پہلے حضرت علی کو خدا، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندو میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار ہے، انکارنیشن آف گاڈ. تو اس نے کہا کہ حضرت علی کو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے. نمبر 2، اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ کا اول روز سے حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تو غاصب ہے، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت خاص طور پر. پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا. قرآن جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ 2 گھرانے ایک دوسرے کے مدد مقابل تھے. دیکھیے ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ. ہمارے پنجاب میں قبیلہ ہے بٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شامت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں. قبیلہ ہے یہ بٹو قبیلہ.
تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے۔ تو چوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپتلش تھی، مقابلہ، مسابقت، اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی۔ اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے۔ تو ان کے اندر یہ مسابقت کے خیر نہیں تھی، لیکن چپتلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے۔ پر اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم کا، یہ قاصد تھے۔ اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے۔ حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے، چھوٹا قبیلہ تھا۔ حضرت عمر بنو عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا۔ یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپتلش بنو ہاشم تھی، اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی اصلیت کو پھڑکا ہے۔ یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا، اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا، کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو، کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ، یہ کیا، وہ غبن کر گیا، وہ یہ کر گیا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو پاٹ رہا ہے، اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف، کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ انہوں نے ایسا اٹھایا، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائی تھے نہیں، نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح بردو بار لا کر خرابت رکھتے بن گئے۔ اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، اور خلیفہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سواریوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا ہے، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا کرتے کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیتے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا، رکھ نہیں پانا۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا، حضرت علی سے کہا گیا، اب اشرا مبشرہ میں سے یہی تو تھے، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ختم ہلاک۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے، 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کی اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب ہو گیا، انٹرنل سبوٹاج ہو گئی نا، تو اندر آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتے ہیں، وہ توسیع قابل ہو گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو، بھرا ہوا ہو لوڈنگ، اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کی جان پر بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور جب وہ چڑھائی پر ہے انکلائن پہ آسان کا خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے، اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا، اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا، ہم قیاس کر سکتے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور جہاں پر کے حضور مدفون تھے، لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ۔ اچھا، اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا، وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو مقبول کر کے جانا ہوگا۔ کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ایران کو، عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ، اور ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے، وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے، شام کی طرف، ترکی کی طرف، اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا، جو شمالی افریقہ کو بھی